الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن مسلمكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، شیوخ و مشائخ، ائمہ مساجد، محترمین، اکابرین، سلاطین اور میرے طلباء کرام اور معزز مسلمان بھائی اور دوستوں، اور خصوصاً اس مجلس کے اندر موجود حضرت مولانا حافظ حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائیں. ان کے سائے کو اور ہمارے اکابرین کے سائوں کو اللہ تعالیٰ امت کے اوپر قادر قائم و دائم رکھے اور ان کی سابق خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آئندہ کے لیے مزید سے مزید امت کو ان اکابرین کی ہستیوں سے استفادے کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. میرے قابل احترام بھائی اور دوستو، یہ قدیم عظیم دینی درسگاہ جو کوئٹے کی عظیم الشان اور قدیم درسگاہوں میں سے ایک درسگاہ ہے اور اس کے بانی مبانی وہ ہستی اور شخصیت ہے جو اس وقت اگرچہ وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن ان کا یہ صدقہ جاریہ اس عظیم دینی دائرے کی شکل میں امت کے لیے پر ایک عظیم احسان کی شکل میں الحمدللہ یہ موجود ہے. اللہ جل شانہ والہ نے ہمارے اکابرین کو امت کی ہدایت کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے چنا، فتنوں کی سرگوبی کے لیے کہ ہر میدان میں انہوں نے فتنوں کی سرگوبی کی اور وہ فریضہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور وراثت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا تھا، انہوں نے احسن طریقے سے ان کو نبھا کر اس فریضے کے حق ادا کرنے کی انہوں نے پوری طرح سے کوشش کروائی. میرے محترم دوستو، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور ہم اور آپ جو ان جیسے مجلسوں سے جو چیز ہم اور آپ کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی تاریخ سے اور انسانیت کی تاریخ سے واقف ہوں اور دنیا کے اندر اپنی ذمہ داریوں سے ہم آگاہ ہو جائیں کہ بحیثیت انسان کے آج تک دنیا کے اندر انسانوں نے کیسے زندگی گزاری ہے اور ان انسانوں کی دوستی اور دشمنی کے معیار کیا رہے ہیں اور پھر اس کے لیے پھر آج کے زمانے میں ہم اور آپ نے کن سے دوستی نبھانی ہے اور کن سے ہم اور آپ کو دشمنی کا وہ فریضہ ہم نے سر انجام دینا ہے. اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، محبت اور بغض کا. من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت رکھے گا اور اللہ کے لیے بغض رکھے گا تو ایمان اس کا کامل ہوگا. ایمان کا تقاضا صرف محبت نہیں ہے اور ایمان کا تقاضا صرف بغض و نفرت نہیں ہے. جن سے اللہ کو محبت ہے ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے اور جن کو اللہ سے دشمنی ہے اور اللہ کے دین سے دشمنی ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کو اپنے دشمن سمجھے اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ان سے بچانے کی ہم
ہم سرتوڑ کوشش اور پوری طرح سے ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو بنایا ہے اور بالخصوص اللہ نے انسان کو بنایا ہے، روز اول سے لے کر آج تک انسانوں کے درمیان بالادستی کی جنگ رہی ہے، مزاحمت انسانوں کے اندر رہی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سی بڑی سطح تک انسانوں میں بالادستی کی جنگ رہی ہے۔ ایک گھر کے اندر بھی بعضوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم گھر کے بڑے بن جائیں، ایک محلے کے اندر بھی یہ جنگ رہتی ہے کہ ہم محلے کے بڑے بن جائیں۔ ایک کونسلر کی سیٹ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی لوگ سرتوڑ کوشش کرتے ہیں کہ میں یا میرے گھرانے سے میری پارٹی سے کونسلر کا انتخاب ہو جائے، ایم این اے اور ایم پی اے کوئی بنتا ہے تو اس کے لیے بھی مزاحمت اور جنگ ہوتی ہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بننے کے لیے بھی، وزیر اعظم اور صدر بننے کے لیے بھی، پارٹی کے بننے کے بڑا بننے کے لیے بھی، قوموں کے سردار اور رواں بننے کے لیے بھی یہ لوگوں میں مزاحمت اور جنگ رہتی ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک حق ہے ایک باطل ہے۔ حق اور باطل کے درمیان بھی روز اول سے یہ جنگ رہی ہے۔ باطل کی چاہت یہ رہی ہے کہ مجھے بالادستی حاصل ہو اور میں حق کو دبا لوں، اور حق کی یہ کوشش رہی ہے کہ حق بالادست ہو اور حق کی حاکمیت ہو اور حق کا بول بالا ہو اور دشمن سے یہ نگو ہو اور ان کے پاؤں اسلام حق کے پاؤں کے نیچے وہ باطل کو روندا جائے۔ یہ جنگ دنیا کے اندر ہمیشہ رہی ہے اور اب بھی موجود ہے اور آئندہ کے لیے بھی یہ جنگ رہے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا کے اندر باطل بالادست تھا، باطل کی دنیا میں حاکمیت تھی اور باطل کہیں ہر جانب چرچا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر کے اوپر تاج نبوت کو سجایا اور نبوت کی ذمہ داری آپ کو اللہ تعالیٰ نے سپرد کی، اور انسانوں کے سمندر میں اللہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا۔ انسانوں کے اندر اللہ نے مبعوث فرمایا کہ انسانوں کے اندر گھس کر انسانوں کو اپنے اللہ کی معرفت کرائے اور انسانوں کو خدا کی پہچان کرائے، انسانوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی اور آپ علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جب انسانوں کے سمندر میں آپ نے چھلانگ لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، شروع میں آپ تنہا تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ شامل ہوتی رہی اور صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ وہ محنت فرماتے رہے، یہاں تک کہ وہ دور اللہ نے دنیا میں انسانوں کو دکھایا کہ اسلام کو اللہ نے بالادستی عطا فرمائی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کا اعلان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ جل شانہ منوالوں نے باطل کو نیست و نابود کر دیا، حق کو اللہ نے سربلند کر دیا، اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو ایمان والے بنو تو تمہیں سربلند رکھنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اور اللہ جل شانہ منوالوں نے پھر ایمان والوں کو اور اللہ کے ماننے والوں کو سربلندی اور سرفرازی اللہ نے عطا فرمائی، حاکمیت اور بالادستی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے غلاموں کو نصیب ہوئی۔ دنیا کے اندر اسلام پھیلا، اللہ کی معرفت انسانوں کے اندر آ گئی، سنت رسول کا اتباع لوگوں کے اندر آنا لگا، اسلام دنیا کے اندر پھیلنے لگا اور 1000 سال تک پھر اسلام کا دنیا میں عروج رہا، دنیا میں اسلام سربلند رہا۔ 1000 سال تک تو من حیث المجموع دنیا میں اسلام کا عروج رہا۔ بعض علاقوں میں جیسے حجاز میں اسلام کو اللہ نے عروج دیا، وہاں سے یہ منتقل ہوا جب شام اور اردن اور فلسطین علاقوں میں 700 سال تک پھر ان علاقوں میں اسلام کا عروج رہا، اور وہاں سے پھر یہ علم جب منتقل ہوا وسط ایشیا ریاستوں کی طرف، اس میں پھر وہ جو بڑے بڑے محدثین فقہاء اور اکابرین پیدا ہوئے، 500 سال وہاں اسلام کا عروج رہا۔ وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے علم
علم کا سفر جاری تھا، اور یہ علم اور دین پھر برصغیر کے خطے میں آیا۔ متحدہ برصغیر میں اسلام داخل ہوا، 6 ہجری میں اسلام یہ برصغیر کے اندر آیا، اور اسلام اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو 600 سال تک برصغیر کے خطے پر عروج اور شوکت اور بلندی، حاکمیت اور سرفرازی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دی۔ اور میرے دوستوں، دنیا نے اسلام کے عروج کا دور بھی دیکھا ہے، اور اسلام کی کمزوری کا دور بھی پھر وہ دنیا کے انسانوں نے دیکھا۔ جب اسلام اعجاز میں عروج پر تھا، اور جب یہ شام اور عراق میں عروج پر تھا، اور یہ وسط ایشیا کی ریاستوں میں عروج پر تھا، اور یہ جب برصغیر میں اسلام عروج پر تھا، اس وقت کے حاکم کیسے تھے، اس وقت کے تاجر کیسے تھے، اس وقت کے علماء کیسے تھے، اس وقت کے مالدار کیسے تھے، اس وقت کے مرد کیسے تھے، اس وقت کی عورتیں کیسی تھی، اس وقت کے جوان کیسے تھے، اس وقت کے بوڑھے کیسے تھے، اس وقت کے غریب کیسے تھے، اس وقت کے پڑھے لکھے کیسے تھے۔ یہ ہر ایک سنہری باب ہے اسلام کی تحریک کے اندر۔ یہ زندہ اور چمکدار تعبیر کا دور ہے جو اسلام نے گزارا ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کو وہ دور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، جس پر مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو بجا طور پر اپنی تاریخ کے اوپر فخر ہے کہ ہمیں اللہ نے کس بلندی سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا تھا۔ اور اقبال کہتا ہے، گواہ دی ہم نے جو میراث اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ ہمارے بڑوں نے انسانیت کو عرش سے فرش سے عرش پہ پہنچا دیا تھا، لیکن ہماری بدعملیوں کی نتیجے میں پھر وہ بلندیاں، پھر وہ زوال سے تبدیل ہوئی، اور پھر ہم اور آپ آج کے اس دور کے اندر پستی کے کا دور گزار رہے ہیں۔ ایک زوال کے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جبکہ ہم اور آپ کے بڑوں نے، اسلاف نے اسلام کے عروج کا دور دیکھا تھا۔ اور میرے دوستو، یہ قاعدہ اور قانون ہے، ہر چیز کے اوپر 4 مرحلے آتے ہیں، ایک عروج، اور ایک پھر وہ ایک وجود کا، ایک عروج کا، اور پھر زوال کا، اور پھر فنا کا دور آتا ہے۔ جیسے ایک آدمی پیدا ہوا، یہ وجود ہے، جوان ہوا عروج ہے، بوڑھا ہوا زوال ہے، مر گیا فنا ہے۔ ہر چیز پر یہ مراحل آتے ہیں۔ اسلام اور دین کے اوپر بھی یہ مراحل ایک وجود کا تھا۔ وجود کے زمانے میں حضور پاک علیہ السلام نے اور صحابہ نے انتھک اور بہت انتہائی محنتیں اور مشقتیں برداشت کی، بھوک اور فاقے برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، خون کے سروں کے نذرانے پیش کیے۔ اسلام کو اللہ نے عروج، شوکت اور بلندی اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر یہ اسلام جیسے میں نے عرض کیا عروج پہ رہا، پھر اسلام مسلمانوں کے اوپر یہ زوال کا دور رہا، اور اب ہم زوال کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زوال سے یہ دین پھر عروج کے زمانے کی طرف چلا جائے، تو زوال کے زمانے میں وہی قربانی دینی پڑتی ہے جو قربانی کسی چیز اور دین کے وجود کے زمانے میں دی گئی۔ دین کو وجود دینے کے لیے جو قربانیاں دی گئی، وہ قربانیاں آج کے اس زوال کے دور میں بھی دینی پڑے گی۔ وہی اخلاص، وہی محنت، وہی جانبازی، وہی قربانی، وہی محبت، وہی اخلاص، وہی اطاعت جو ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں دی ہے، اور صحابہ کرام نے قربانی دی، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا۔ اور میرے دوستو، یہ بھی ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ دنیا میں جس قوم کو اللہ غلبہ اور شوکت عطا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں 3 چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ غالب قوم کی زندگی بغیر دعوت کے لوگ قبول کرتے ہیں، غالب قوم کی بات کو لوگ بغیر دلیل کے تسلیم کرتے ہیں، اور غالب قوم کے پاس دنیا کے پیمانے تول ترازو غالب قوموں کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ امن کا پیمانہ ہو جنگ کا، علم کا پیمانہ ہو جہالت کا، خوشی کا پیمانہ ہو غمی کا، اور وہ دنیا کے اندر وہ تول ترازو ان کے پاس ہوتا ہے۔ وہ جس کو امن کہے دنیا کہتی ہے امن ہے، وہ جس کو جنگ کہے دنیا کہتی ہے کہ جنگ ہے، جس کو وہ علم کہے دنیا کہتی ہے کہ یہ علم ہے، جس کو جہالت کہے دنیا اس کو جہالت کہتی ہے، جس کو وہ عزت کہے دنیا اس کو عزت کہتی ہے، جس کو وہ ذلت کہے دنیا اس کو ذلیل کہتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ پیمانے پہلے ہمارے پاس تھے، پھر یہ جب ہم عروج سے زوال میں تبدیل ہو گئے تو
فرنگی کی زندگی کو بات کو بغیر دعوت کے لوگ تسلیم کرتے ہیں. آج ہم اگر بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے دلیل کی بنیاد پہ کرتے ہیں, لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن یورپ اور مغرب کی بات کو لوگ بغیر دلیل کے تسلیم کرتے ہیں. مسلمان کے حضور کی زندگی کو ترغیب کے باوجود ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے, لیکن یورپ اور مغرب کی زندگی کو مسلمانوں کے بچے بغیر ترغیب کے بھی لوگ اس کو اپنا لیتے ہیں. عالم کا بچہ, تبلیغی کا بچہ, دیندار گھرانے کے اندر پیدا ہونے والوں کے بچے بھی, عالم چاہتا ہے میرے بچے دیندار رہے, ایک دینی تبلیغ میں جانے والا, علماء سے جڑنے والا, ایک نیک انسان اپنی اولاد کو دیندار دیکھنا چاہتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے سر پہ وہ ٹوپی نہیں آتی, اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں آتی, اس کے بدن پر اسلام کا لباس نہیں آتا, اس کے گفتار میں دینداری نہیں ہوتی, اور اس کی زندگی میں ایمان اور اسلام کی وہ رونق نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کا باطل جب اس کو غلبہ ملا, اس کی زندگی بغیر ترغیب کے لوگ قبول کرتے ہیں. پیمانے یورپ اور مغرب کے پاس ہے, دنیا کو علم باور کرایا تو دنیا نے اس کو علم مان لیا, دنیا کو جہالت باور کرایا تو دنیا نے اس کو جہالت ماننے کے لیے جہالت ماننے لگے. ہم اور آپ کو ایک وزیر یاد ہوگا, وفاقی وزیر نے مدرسوں کے متعلق کہا تھا یہ جہالت کی فیکٹریاں ہے, یہ جہالت کے کارخانے ہیں, یہ جاہل پیدا کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہی وہ شکست خوردہ ذہنیت کے مالک لوگ تھے جن کے دل و دماغ پر یورپ اور مغرب کی چھاپ تھی, اور یہ انہی سے متاثر تھے, اور یہ انہی کے پیمانوں کو قبول کرنے والے لوگ تھے. ان کے علم کو لوگ علم کہتے ہیں, آکسفورڈ پڑھنے والے کو لوگ تعلیم یافتہ کہتے ہیں, کیمبرج کے پڑھنے والوں کو لوگ تعلیم یافتہ کہتے ہیں, بیگن اور سٹی میں پڑھنے والوں کو لوگ تعلیم کہتے ہیں کہ یہاں سے تعلیم یافتہ لوگ فارغ ہوتے ہیں. لیکن جس علم کو جو علم ہے اور جس علم سے روشنی پھیلتی ہے, جس علم سے انسان بنتا ہے, جس علم سے انسان اپنا مقصد پا لیتا ہے اور اپنی منزل کو دیکھ لیتا ہے, اس علم کو انہوں نے جہالت باور کرایا. آج مسلمانوں کے لیے بھی مشکل ہوا اپنے بچے کو عالم دین بنانا, اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا, اپنے بچے کو محدث اور مفسر بنانا, مفتی بنانا, مسجد کا امام بنانا, مؤذن بنانا. یہ لوگوں کے لیے نعوذ باللہ اس میں حقارت نظر آنے لگی. ایک آدمی سے پشتون آباد کے علاقے میں ہمارے کچھ ساتھیوں نے اس سے بات کی, اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤ. باتوں میں اس کو یہ کہا, اس نے کہا بھٹی بناؤں گا, یہ نہیں بناؤں گا, قرآن کا حافظ بھی بناؤں گا. ایک اچھا خود پڑھا لکھا آدمی, اس کے اپنا بچہ کہتا تھا, مجھ سے کہا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں, لیکن میرا باپ کہتے ہیں کہ عالم مت بنو, اس میں عزت نہیں ہے, اگر عزت ہوتی میں تجھے خود عالم بنا دیتا. میرے دوستو, یہ اس سزا ہے جو ہمارے عمل کی اللہ نے ہمیں دی, اور امت کو اللہ اس کی سزا دے رہے ہیں. اور میرے دوستو, بالا 10 قوموں کی زیر 10 قوموں کے ساتھ 4 طریقے سے رویے ہوتے ہیں. کہ بالا 10 قوموں نے مجھے عرض کہا گیا ہے نوٹوں میں کہ تھوڑی بات میں پشتوں میں عرض کر کے بس ختم کروں گا انشاءاللہ. بالا 10 قوم دنیا کی اگر حاکمیت کو بالا رستی پیدا کی, دارو رویہ لزیر 10 قوموں سرا بچلور طریقہ دا طریقے بالا 10 اور حاکم قومونا لزیر 10 اور مغلوب قوم سرا اگر چلور کارونا اور سرگی ترگرد لمخا اگر حملہ دا زیر 10 قوم پر تعلیم آدھی گئی, داو تعلیم اور ختمی, داو استاد اور بدری, داو کتاب اور بدری, دا استاد اور دا کتاب مرحوم اور ختم والغاڑی کہ دا دوی استاد پاتا نسی, دا دوی کتاب دا دوی دا پارا کتاب پاتا نسی, اور دا استاد دا کتاب دا پارا معقول دا دوی خبر معقول دا دوی سرمینی. لدی وجی پر برصغیر کی چکم انگریز رالے اور انگریز پر برصغیر بانے حاکم سو دا ہندوستان کی درے قسم دینی مدرسے چبا آگے کی با دنیاوی تعلیم ہم اور کرتے دلے, اور دا زمش تعلیموں نے چلا نو پا دینی اداروں کی با زمش دینی تعلیم ہم ہوئے کے دلے, اور عصری دنیاوی تعلیم ہم ہوئے کے دلے, پدینی ماحول کی با یہ عالم اور مفتی ہم فارے لے دلے, یہ ڈاکٹر اور انجینئر ہم پا ماحول کی فارے لے دلے. لیکن زموش در اناری انگریز را چلا کے لے دوی دخپلی بادارستی پر نتیجہ کی خپل استاد, خپل کتاب اور خپل ماحول امت لور کور و مشرد زموش بڑیر کسان پدا تاریخ بانی واقف ہے
چې په هندوستان کې 3 قسمه مدرسې وي. هغه مدرسې چې د سرکار په نگراني کې به چلېدلې او هغه مدرسې چې د مسلمانانو په عمومي چندې باندې چلېدلې او هغه مدرسې چې د یو خاص مالدار سړي به د خپل ذاتي قومت پر بنیاد باندې هغه به مدرسې چلولې. لیکن انګریز چې پر برصغیر باندې راغی پر دې 3 سره قسم مدرسو باندې پابندیانې ولګولې. دغه مدرسې بندې کړې او پر دغو مدرسو پر معلم علماو باندې خوارۍ یې پر تېرې کړې. پر طلباو باندې پابندیانې ولګولې. پر مسلمانانو باندې د چندو او د معاونت مشکلات او رکاوټونه ورته پیدا کړل چې دا مسلمان خپل کتاب ونه وایي، مسلمان د خپل استاد څخه په تربیت کې دیني تربیت او ماحول تربیت او تعلیم حاصل نه کړي او د مسلمان ماحول د مسلمان د قرآن او د حدیث په رڼا کې نه وي. دغه ادارې بندې کړې او د هغه په مقابل کې خپل انګریزي تعلیم، خپل استاد، خپل کتاب، خپل ماحول هغو د جوړولو کوشش وکړې. او موږ به په دا باندې ډېر کسان واقف وي چې کوم وخت په برصغیر کې انګریزي تعلیم راغی، فرنګي تعلیم، د فرنګي کتاب، فرنګي استاد، فرنګي ماحول راغی. زموږ د علماو متفقه فتوا دا وه چې انګریزي تعلیم حاصلول حرام دي. دا د دوی کتاب، د دوی استاد، د دوی په ماحول کې مسلمان نشي پاتې کېدلی. مسلمان د سنت متبع د شریعت متبع نشي پاتې کېدلی. نو دغه فتوا یې پر ولګوله. مسلمانانو خپل بچیان انګریزي تعلیم نه نه ورکول. د هغو مسلسل جدوجهد محنت او کوشش روانو. په بنګلادیش کې، په کلکته کې د هغو په یو اداره کې 2 مسلمانانو خپل بچیان یې داخله کړل. د هغه په خوشحالي کې هغو 3 ورځې جشن مناو کړی چې بس زموږ د کار آغاز وسو، اوس به دا کار زموږ په مخه ځي. مسلمانان به خپل بچیان راولي او بیا هغو دا وکړ چې کوم مسلمانانو به خپل بچیان د دوی تعلیمي ادارو ته وروستل، د هغو به مرستې کولې، د هغو له به مفاد ورکولې. پر معمولي تعلیم یې ډېرې غټې عهدې ورکولې. د 8م جماعت، د 6م جماعت پر تعلیم باندې وې هغو له افسري ورکوله، هغو له ملازمتونه ورکول، هغو له تنخوا ورکولې، مراعات به ورکول. دغه مراعات، دغه افسري، دغه تنخواوې چې خلکو ولیدلې نو هغو خپل بچیان په انګریزي تعلیمي ادارو کې داخلول کې بیا هغه شروع کړ چې دلته خو غټې تنخواوې دي، دلته مفادات دي، دلته مراعات دي، دلته زموږ ضرورتونه پرې کېږي. نو خلکو خپل بچیان انګریزي تعلیم له ورحاله کول شروع کړ. بیا چې دا تعلیم کېدلې چې د هغو چې دا د دې تجزیه وکړه چې د هغو له ادارې څخه یو زموږ یو بچی فارغ شوی و، د هغو څخه انګریزي تعلیم یې حاصله کړې. دوی به دا پوښتنه ځینې وکړه چې ته څوک یې؟ زه مسلمان یم. خبرې به د اسلام په متعلق پوښتنې ځینې وکړې. هغه په خپل اسلامي جذبات، هغه په خپل اسلامي هغه غیرت درلودې. ولې په کورو کې خو ماحول اسلامي و، مور پلار مسلمانانو، په کور کې له زمانو له آبا او اجداد د دین تذکیرې کېدلې. نو هغه جذبات خو په دې کې دننه به وي. نو بیا دوی مشوره وکړه چې موږ د انسان لپاره، د بچي لپاره تر ټولو اوله مدرسه چې ده هغه د مور ښوونځي ده. تر څو پورې چې موږ د مور ښوونځي نه یې بدله کړې او مور نه یې تبدیله کړې، د مور ذهنیت نه یې تبدیل شوی، تر هغه وخته موږ په مشن کې نشو کامیابه کېدلی. بیا د هغو د نجونو د تعلیم سلسله شروع کړه چې اوس الکانو خو تعلیم حاصلولې، اوس نجونې راځي هغه به هم زموږ په ادارو کې تعلیم حاصل کړي چې دا دغه خور او دغه مور او دغه لور زموږ په ماحول کې تعلیم حاصلوي. بیا به دا د پردې هم دښمنه وي، دا به د حیا هم دښمنه وي. زموږ په پاکستان کې د عورت ډې په نامه باندې، د خواتین ډې په نامه باندې له مخه پاکستان اسلامي ملک دی، لیکن دلته هم ښځې، هغه ښځې د مدرسې نه وي، هغه د ښځې د خانقاه نه وي، هغه ښځې د پاکیزه خاندانو ښځې نه وي، هغه بې حیا، هغه بې مروته، هغه مادر بدعت آزاده ښځې چې هغو د انګریز په ښوونځي کې تربیت حاصل کړی و، د هغو له استادانو یې تربیت حاصل کړی و، د هغو په کتاب یې خپله د زندګي لپاره د کامیابي او د سرخوړي معیار متعین کړی و، د هغو په ماحول کې زده کړی. هغه لڅې بربنډې بې حیا خوندې او منډې سړکونه راووتلې. میرې میرا جسم میری مرضي. بیا چې کومې جملې او کومې کتیبې دوی لیکلې وي، کومې جملې دوی ویلې او کوم اتڼونه کول، او اوس په د 8 تاریخه باندې دوی بیا د خواتین یو ډې دوی مناوي، هغه ورځ دوی مناوي چې دوی به روډونه راوځي او دوی به نارې وي او دوی به د خپل جسم، د خپل جذباتو، د خپل ذهنیت
د ازادي اظهار به دوی کوي دا په مسلمان ملک کې دا نتیجه ده د فرنګي د تعلیم چې له انسانانو یې حیا وایستله د انسانانو غیرت وایستلې د انسانانو شجاعت وایستلې د انسانانو تقوا وایستله دا دوی دا کار شروع کړی زما ورونو او زه به د ختمېدو خواله ځم انشاءالله حضرت حافظ صاحب محترم هم ناست دی خبره به کوي او اصل خبره به د هغو وي به زه به په دې باندې چې زه یو خبره کول غواړم چې دا زموږ اکابرین چې په کوم هندوستان کې په دنیا کې دغه ماحول جوړ شو بیا زموږ په هندوستان کې د انګریز راغی او انګریز چې دی هغه زموږ د اسلامي د اقدارو د ختمولو لپاره کوشش وکړي څلور حربې استعمال کړي د مسلمان پر تعلیم حمله وکړه د مسلمان پر معاشیاتو باندې حمله وکړه د مسلمانانو په آپس کې متنفره کړ مسلمانانو سره وجنګول د ژبو پر بنیاد د مذهب پر بنیاد د قوم پر بنیاد د علاقې پر بنیاد دغه نسبتونه مسلمانانو له ورکړه دغه د قومیتو جذبات د قومیتو ناري دا قرآن نه دی ورکړي دا نه دی حدیث رسول الله ورکړي دا د زموږ اکابرینو میراث نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا فضل لعربي على جميع الا بتقوى الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د پښتون د بلوچ د پنجابي او د سندي د عرب او د عجم دا فرق اسلام ختم کړي لیکن دوی په موږ کې دا فرقونه بیا پیدا کړل موږ د مذهب پر بنیاد په لارو کې سره تقسیم کو موږ د قومیت پر بنیاد د ژبې پر بنیاد په موږ کې نفرتونه دوی پیدا کړل دا یې درېیمه حربه وه او څلورمه حربه یې دا وه چې په دنیا کې بیا مسلمان او زموږ د خطې دینداره مسلمان هغه یې په دنیا کې د بدنامولو کوشش وکړي د زموږ وروڼو زموږ اکابرینو د دوی سره د دوی د جدوجهد او د دوی د بالادستي د ختمولو لپاره زموږ اکابرینو چې کوم محنتونه کړي دي د دعوت او د تبلیغ په میدان کې د درس او د تدریس په میدان کې د تصوف او د خانقاه په میدان کې د قضا او د سیاست په میدان کې د جهاد او د قتال په میدان کې بیا چې زموږ اکابرینو کوم مزاحمتونه کړي دي کوم محنتونه کړي دي د هغه په نتیجه کې دعوت او تبلیغ په وجود کې راغلی د هغه زموږ د اکابرو د افسوس په نتیجه کې خانقاه او جدوجهد په وجود کې راغلی د زموږ د دغو اکابرینو د جدوجهد او د سوچ و وچار په نتیجه کې د دارالعلوم دیوبند بنیاد په هندوستان کې پرېوتلې بیا د هغو د جدوجهد په محنت کې د جمعیت علماء اسلام دا په سیاسي میدان کې په سیاسي د جدوجهد کې د جمعیت علماء اسلام بنیاد د جمعیت علماء هند په نامه باندې شوړې د تقسیم آباد په هندوستان کې جمعیت علماء هند په پاکستان کې جمعیت علماء اسلام په سیاسي میدان کې دوی د حاکمیت د ختمولو لپاره د شکست ورکولو لپاره زموږ اکابرینو دغه جهاد شروع کړی بیا په سکول او په کالج کې په تعلیمي ادارو کې د دوی د شکست ورکول او د دوی ماحول د ختمولو لپاره د جمعیت طلباء اسلام دا زموږ اکابرو بنیاد کېښودی چې په دې جمعیت طلباء اسلام کې زموږ د مدرسې طلبا به هم زموږ د کالج او د یونیورسټي او د کالجانو طلبا به هم دا به د مدرسې د طلبا او د سکول او د کالج د طلبا لپاره یو مشترکه پلیټ فارم وي او دوی به په مشترکه پلیټ فارم کې دوی به د باطل ادارو له شکست ورکوي د هغو عزایمو له به شکست ورکوي د سکول او د کالج په ماحول کې به د مدرسې ماحول ورته جوړوي د خانقاه ماحول ورته جوړوي د مسجد ماحول ورته جوړوي د سنت د اتباع ماحول ورته جوړوي د تقوا او د طهارت ماحول ورته جوړوي د غیرت او د شجاعت ماحول به دوی جوړوي دا د جمعیت طلباء اسلام بیا دغه پلیټ فارم امت له مهیا کوي دغه میدانونه په لاس کې ورکړل بیا چې باطل د میدان له د جنګ په میدان کې راغلی زموږ اکابرینو بیا د جنګ په میدان کې دوی د شکست ورکولو کوشش وکړی الحمدلله العظیم هغه وخت سپر پاور د روس په شکل کې هغه مست او هغه بدماش چې دوی جنازې په 1938 کې دوی جنازې ایستلې وې ول یو جنازه د مذهب ده بل جنازه د خدای ده موږ له خپل ملکه خدای هم ایستلی دی مذهب یې هم ایستلی دی دا هغه مځکه ده چې دلته به دننه به نه به د خدای وجود وي نه د مذهب وجود وي هغه شامار هغه ظالم چې بیا د پر مسلم خطه باندې د حملې پر ضد باندې راغلی چې زه به دا ګرده د پښو باندې لاندې کړم او د الله وحدانیت به نه وي د مذهب چرچه به نه وي لیکن الله د دغو مسلمانانو د مجاهدینو په قربانیو د هغو طاقت ورمات کړی حوصلې پس سولې پر شا باندې ولاړې هغه صفر سو او بیا بل هغه طاقتور دشمن چې هغه بیا پر دغه اداره اراده باندې پر مسلمانانو باندې حمله آور سو الله جل شانه منوالو هغه یورپ او مغرب بیا زموږ مسلمانانو
نن هغه د دنیا سپر پاور بیا د ژیړي په مخ کې بیا د پګړۍ د عظمت په مخ کې او بیا د مدرسې او د مسجد د خاوندانو په مخ کې هغه نن بیا خپلې پښې سره کښته سو او ذلیله سو مجبور سو چې دی بیا له ژیړي والا سره کښېني دی د پګړۍ والا سره کښېني په دنیا کې د امن خیرات بیا له دغو خلکو وغواړي دا یې تسلیم کړه تر څو پورې چې دغه خلکو له موږ سره د امن فیصلې کړې په دنیا کې موږ امن نه سو راوستلی په دنیا کې موږ خوشحالي نه سو راوستلی بیا د ژیړي عزت په دنیا کې وقار بلند سو پګړۍ په دنیا کې عزت پیدا کړې اسلام په دنیا کې عزت پیدا کړې عالم و طالب په اسلام کې عزت په دنیا کې په دنیا یې خپل عزت ومنلې د پګړۍ وقار په دنیا ومنلې د مسجد او د مدرسې عظمت په دنیا باندې ومنلې دا د الله تکویني ارادې دي نو زما ورونو موږ دغه پلیټفارمونه امت راکړي دي الله جل شانه منوالو دي ماله ناس مجلس لا د خپل اکابرینو پر قدم باندې تک الله موږ را نصیب کړي او د اسلام د جدوجهد چې کوم محنتونه دي دا پنځه محنتونه چې ما عرض کړ په دغو محنتو کې خپل د ځانو پر قربانۍ سره خپلې ذمېداریانې پر کول او د خپل اکابرینو او د خپل قایدینو د خپلو علماو لمنه ټینګول د هغو پر قدم باندې ورسره تلل او په هر میدان کې له دوی سره مرسته او مدد کول دا زموږ ذمېداري ده الله جل شانه منوالو دي د دغو ذمېدارانو د پر کولو دي ما له هم ناس مجلس له هم د امت فرد دي الله تعالی توفیق ونصیب کړي په اخلاص او په استقامت سره دي د اسلام بهارونه دي الله په موږ باندې وویني اسلام دې الله سره بلند کړي دغه اداره او هره اداره د دغې ادارې چې کوم باني مباني کلمات چې عرض کړ چې هغه یو خپل بچی چې داخلولی نو هغه وخت د خپل چې هغه ویزیټینګ کارډ ورسره و نو هغه کارډ ورسره و د شاوخوا مولانا قاسم صاحب حضره مسجد امام و هغه څه پر هغه باندې جملې لیکلې وې نو دغه کارډ به طور یادګار ما له هغه وخت له ډېرو کلو ځنې تر اوسه پورې له ځانه سره محفوظه کړی دی هغه د محبت هغه د علامت په طور باندې چې دا زموږ اکابرینو او د دوی یو محنت کړی او یو نقش یې له ما سره پرته ده دا د خپل ځان لپاره اعزاز ګڼم الله جل شانه منوالو دي دغه اداره هر اداره او د تمام ادارو متعلقین هغه که طلبا وي که اساتذه وي که محبین وي معاونین وي محسنین وي او متعلقین وي الله جل شانه منوالو دي پر دین باندې د تک کولو الله جل شانه منوالو دي توفیق را نصیب کړي او د اسلام لپاره چې کومه قرباني له موږ مطلوب ده هغه قرباني دي الله زموږ لپاره اسانه